جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہے پاکستان کے معروف و مشہور اسٹرالوجر ایم شامی صاحب کے ساتھ۔ ان سے ڈسکس کریں گے پاکستان کے 2025 میں آنے والے حالات کس طرح ہوں گے، پاکستان کیا ترقی کر پائے گا یا پاکستان جس حالات میں ہے اسی حالات سے گزرے گا۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں جی آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ خیریت الحمدللہ۔ سر آپ بتائیے گا ہمیں کہ 2025 میں پاکستان کے آنے والے حالات کیا ہوں گے، کیونکہ آپ کو بڑے لوگ جانتے ہیں، بڑے لوگ آپ کا یوٹیوب چینل بھی دیکھتے ہیں، آپ کے انٹرویو بھی دیکھتے ہیں، آپ کے کالم بھی پڑھتے ہیں، تو اس لحاظ سے سر بتائیے گا کہ 2025 میں پاکستان کے آنے والے حالات کس طرح ہو گئے، آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں عمران، یہ جو اسٹرالوجی ہے نا، وہ ایک بڑا ان ڈیپتھ ڈیٹیل سبجیکٹ ہے، اور کسی بھی ملک کا ذائچہ بنانا ہو تو اس میں ایک اسٹرالوجی کا رول ہوتا ہے، اس میں منڈین اسٹرالوجی کے ذریعے ذائچہ بنایا جاتا ہے۔ اور اگر نیمنالوجی کے لیے دیکھا جائے تو نیمنالوجی کلاس ہم دوشو گریڈ بناتے ہیں، دوشو گریڈ میں اس سال کا چارٹ بنتا ہے، پلس نیمنالوجی کے لحاظ سے پرسنل ایئر نکالا جاتا ہے۔ پرسنل ایئر وہ چیز ہوتی ہے جس سے اس شخص کی یا اس ملک کی اس کا موجودہ سال کے بارے میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ یہ موجودہ سال کس لحاظ سے اس کو گزرے گا۔ اب پاکستان کے ذائچے میں جو کنڈیشن ایسی ہے، ایسے معاملات چل رہے ہیں ملک کے حوالے سے کہ بہت سے معاملات اتار چڑھاؤ کی کنڈیشن میں ہیں، اور ہر شخص کے انفرادی ذائچے بھی دیکھ لیں یا اجتماعی ذائچے دیکھیں، ہر شخص ایک جو ہے غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اور اچھا سر، یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ہمیں بتایا، ناظرین کو بھی اس بات سے آگاہ کریں کہ یہ انسانوں کے تو ذائچے نکلتے ہیں، کیا ملکوں کے بھی ذائچے نکلتے ہیں؟ لیکن جو ذائچہ ہے نا بیسکلی وہ ٹائم اور اسپیس کو ڈسکس کرتا ہے، یعنی کس وقت کوئی چیز بنی، ٹھیک ہے، چاہے ملک ہو چاہے آپ، حتیٰ کہ یہ مائک ہے، یہ مائک میں نے کس وقت خریدا، ٹھیک اچھا ہے، کس وقت خریدا کس ساتھ میں خریدا، کس وقت خریدا، کس دن خریدا، تو اسی کے لحاظ سے یہ مائک میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ذائچہ اس دن کا بن جائے گا۔ اچھا، یعنی کہ کوئی چیز بھی کوئی خریدنے بھی سے پہلے چیز ہو، آپ گاڑی خرید لیں، جی جی کوئی گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی رقبہ یا کوئی چیز، پلاٹ وغیرہ کوئی چیز بھی خریدنا چاہ رہے ہیں، پہلے اس کا ذائچہ جی کروانا جی، چاہیے۔ لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ذائچہ بیسکلی ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں ڈیٹیل بتاتا ہے کہ یہ اچھا چیز اس وقت میں یہ چیز خریدنا بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، پلس یہ جو آپ خرید رہے ہیں اس کی کیا پراپرٹیز ہیں، کیا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ مثال کے طور پر یہ انسانی زندگی میں نکاح کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے کہ دو میاں بیوی کا نکاح ہو رہا ہے تو کسی کے ذائچے میں کچھ نحوست ہے تو اچھے ٹائم پہ نکاح کیا آپ کو مثبت رزلٹ دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مہورت نکالنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو پولیٹیشین ہیں وہ خاص وقت پہ اپنا جو ہے اپنا ہوت اٹھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، اور ان کی کیلکولیشن کی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اچھے وقت پہ جو آپ نے ذائچہ حلف اٹھایا تو اس کا رزلٹ زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ زیادہ کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسری یعنی کہ وقت بڑا میٹر کرتا بہت ہے کہ امپورٹنٹ ہے، کیا وقت، کس وقت آپ نے کیا بالکل چیز لینی ہے، یا بالکل کس وقت آپ نے کون سا کاروبار بالکل کرنا ہے، یا کس وقت آپ نے بالکل کون سا حلف اٹھانا ہے، یا بالکل کوئی بھی یعنی کہ جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، اپنا بزنس ہے، یعنی کہ ٹائم کو آپ نے مد نظر لازمی دیکھنا ہے۔ یہ بہت ناظرین بڑی اہم بات آپ نے ساری سر سے آپ نے سنی ہے، سر سے اب اس طرح کے سوالات ہم مزید کریں گے۔ سر نے بتایا کہ کوئی چیز آپ لے رہے ہیں، کوئی چیز آپ کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، آپ کو ذائچہ دیکھنا چاہیے، ٹائم کو دیکھنا چاہیے، ہر چیز کو دیکھ کے اس کے بعد آپ کو کسی نئی چیز میں انٹری اپنی کرنی چاہیے۔ جی سر کنٹینیو۔ اس میں یہ ہے کہ اب پاکستان کا جو ذائچہ بنتا ہے اس کے لحاظ سے یہ جو پرسنل ایئر بنتا ہے وہ سال کا 4 عدد بنتا ہے، ٹھیک ہے، جی تو پرسنل ایئر 4 کے مطابق جو راہو کا عدد ہے، تو راہو کی چیزوں کو فلکچویشن ظاہر کرتا ہے، یعنی کچھ چیزیں بہت اونچائی پہ جا سکتی ہیں اچھا اور بہت اچانک بہت نیچے بھی آ سکتی ہیں، یعنی غیر یقینی صورتحال، اور بعض حالتوں میں یہ ہمیں بہت فائدہ بھی دے، کیونکہ دیکھیں راہو کی انرجی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اچھا راہو کی انرجی کو سمجھتے ہیں، راہو کیا کہتا ہے آپ سے کہ آپ اپنے زندگی میں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محنت کریں تو وہ آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، جن کے ذائچے میں راہو نکلا اور راہو کی ڈیٹیل بھی سر آپ کو بتا رہے ہیں۔ جی سر۔ دیکھیں جو یہ تو ہم پرسنل ذائچے کی ڈسکس نہیں کر رہے، اس کو پاکستانی ذائچے کی ڈسکس کر رہے ہیں، تو جو پرسنل ذائچے میں ہر شخص کا الگ الگ پلانٹ کی دشا چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا موجودہ جو پاکستان کے جو پرسنل ایئر کے لحاظ سے جو راہو کی انرجیز ہیں وہ جی پاکستان کے ذائچے میں ہائی لائٹ ہیں، اور اچھا یہاں پہ جب راہو ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ کو زندگی میں گروتھ ایکسپینشن دے گا، ترقی کامیابی دے گا۔ اچھا، راہو کے جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ اس میں ہے کہ جھوٹ بولنا، منفی پروپیگنڈا کرنا، غلط بیانی کرنا، چیز کو مینیپولیٹ کرنا، چیزوں کو چیز کچھ ہوگی دکھایا کچھ جائے گا، اس طرح سے، تو ان چیزوں سے ہم نے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اچھا بحیثیت قوم ان چیزوں سے بچ جائیں، آپ دیکھیں ہم کسی بھی شعبے میں چلے جائیں آپ کو کرپشن، بے ایمانی اور اس طرح معاملات نظر آتے ہیں، ہمیں کوئی حتیٰ کہ دال بھی خریدنے چلے جائیں دکھائی اچھا کچھ جاتی ہے
اور بعد میں بوری میں سے کچھ اور نکلتا ہے. نہیں سر، ہم نے تو یہ ایک بات سن رکھی ہے، ناظرین بھی یہ بات سننا چاہیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ لوہا کسی کسی کو راس آتا ہے. اب یہ لوہے کا ذائقے سے کیا تعلق ہے؟ مطلب اب ٹائم، مثال کے طور پہ کسی نے گاڑی لینی ہے، اب لوہے کی گاڑی ہے، تو اب وہ گاڑی کس ٹائم لے، اگر وہ ذائقے میں اس کی گاڑی نہ آئے تو کیا گاڑی چھوڑ دے پھر لینا؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ آپ اس وقت کو چینج کر کے دوسرے ٹائم پہ نکل دے سکتے ہیں. نہیں ہم نے تو سر ہم نے سن رکھا ہے کہ لوہا کسی کسی کو راس آتا ہے، کسی کو راس نہیں آتا. میں اس حوالے سے آپ سے پوچھا ذائقے کا اس سے کیا تعلق؟ دیکھیں ذائچے میں لوہے کو نہیں دیکھا جاتا، ذائچے میں آپ کی ستاروں کی پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو علمی بات ہوتی ہے نا کہ کسی کو کہہ دیا کہ لوہا راس نہیں ہے، کسی کو مٹی راس نہیں، کسی کو زمین راس نہیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. اچھا آپ نے پرسنل ذائچہ دیکھنا ہے، اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا، کسی بھی اچھے اسٹالر سے بنوا سکتے ہیں. اس کو دیکھ کے اس کا تجزیہ کریں کہ آپ کا کون سا وقت چل رہا ہے. دیکھیں اچھے وقت میں فیصلے کیے ہوں، اچھی چیزیں خریدی ہوں، اچھی چیزیں پرچیز کی ہوں، چاہے زمین جائیداد گاڑی کوئی بھی چیز ہو، وہ لانگ ٹرم آپ کو بینیفٹ دیتی ہے. صرف بات یہ ہے کہ مخصوص وقت نکال کے کر کے اس پہ آپ ڈیسیژن میکنگ کریں، اس پہ اہم فیصلہ کریں اور اس پہ چیز کو پرچیز کر لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو. اچھا جی سر، تو یہ تو انسان کا آپ نے بتا دیا کہ ٹائم دیکھ کے ہمیں ہر چیز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی چیز لے رہے ہیں، یعنی کوئی دنیا اپنی زندگی میں ہم کسی نئی چیز کی انٹری کر رہے ہیں تو ہمیں ٹائم کو دیکھ کے اپنا ڈیسیژن لینا چاہیے. تو سر آپ بتائیے گا کہ ہمیں پاکستان، آپ نے راہو کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیا کہ راہو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، کبھی گرم کبھی ٹھنڈا، یعنی کہ اب پاکستان 2025 کیونکہ آنے والا، اب سب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کیا ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکے گا، یا جس طرح پاکستان اس ٹائم حالات ہیں یا اسی حالات سے ہی گزرے گا 2025 کے اندر؟ دیکھیں کچھ بہتری کے امکانات ہیں، ذائچے میں کچھ مثبت یوگ بنے ضرور، ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی ڈائمنشن بہتری کی طرف جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو پازیٹیو موقع ملتے ہیں، آپ کے ملک میں خوشحالی آ رہی ہے، تو اس خوشحالی کو نچلے طبقے تک بھی تقسیم ہونا چاہیے. یعنی نچلا طبقہ بھی اس کو محسوس کر سکے. یعنی عام شخص کی تو روٹین یہی ہے کہ اس کو روزمرہ کے کچن کی اشیاء پوری مل جائیں، آٹا گھی چینی کی بہت کم ہو جائیں. تو ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو ہے بہت پسرا ہے، اس تک اس کی انرجی مل جائے خوشحالی کی کہ وہ اپنے روزمرہ زندگی کے اپنے معاملات کو طے کر سکے. دوسرا طبقہ اشرفی ہے، جن کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ کتنی مہنگائی ہو جائے، کیا معاملات ہو جائیں، ان کے تو لیول ہی بہت ہائی ہے ہوتے ہیں چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ڈائریکشن بہتر ہو سکتی ہے 2025 میں، آگے بڑھنے کی، گروتھ کے ایکسپینشن کے چانسز ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پازیٹیو نیت ہونی چاہیے، جو اپرچونیٹی ملے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس انصاف کا، اس اپرچونیٹی کا حق جو ہے سب طبقوں تک منتقل کیا جائے. یعنی کہ سر آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو جو ذمہ داری ملے وہ ذمہ داری اپنی اچھی طریقے سے نبھائے، اسی طرح پاکستان آگے جا سکتا ہے. تو سر سب سے اہم سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے، ہر انسان کے، کہ 2025 میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے میڈل کلاس لوگ بھی رہتے ہیں، غریب لوگ بھی رہتے ہیں اور ایک امیر طبقہ بھی رہتا ہے. تو 2025 میں سر ہمیں بتائیے گا کہ میڈل کلاس لوگ زیادہ ترقی کریں گے، غریب لوگ زیادہ ترقی کریں گے، جو امیر لوگ ہیں یا وہ ترقی کریں گے؟ یہ کیونکہ سوال سر بہت اہم ہے، یہ ہر بندہ پوچھنا چاہ رہا ہے. دیکھیں جو ہے نا ہمارا جو میڈل کلاس ہے، جو لوور میڈل کلاس ہے، یہ پور طبقہ ہے، سب میں گروتھ کے راستے ہیں. یعنی ہر شخص اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کوئی نہ کوئی اچیومنٹ حاصل کرے گا. کیونکہ یہ 9 نمبر جو کہ انرجی ہے، 2025 کا نمبر عدد بندہ 9 کا مطلب ہے کمپلیشن، کسی چیز کا تکمیل ہو جانا، مکمل ہو جانا. تو جو لوگ اپنے 2025 میں اپنے گولز کو سیٹ کر کے بیٹھے ہیں، چاہے وہ سفر کا ہے، تعلیم کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، ترقی کا ہے، اس میں اپنے کامیاب ہو سکیں گے. تو ہر شخص کے ذائقے میں ویریشن ہے، کسی کو کم کامیابی ملے، کسی کو زیادہ ملے، لیکن ملنے کے امکانات سب کو ہیں. 2025 ایسا سال ہے جو تمام بروج والوں کی زندگی کو 180 ڈگری تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں تمام بڑے ستارے تبدیل ہو رہے ہیں. اس میں زحل بھی، راہو کیتو بھی، آپ کا جوپیٹر بھی اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے. تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ جو تمام بروج والوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب اپرچونیٹی ملے، موقع ملے، تو اس کو اویل کریں، اس میں سستی نہ کریں، کیونکہ آپ کو جتنی دیر سے موقع ملے گا اتنی دیر سے موقع غائب بھی ہو جائے گا. اچھا، یعنی کہ ناظرین کمپٹیشن بہت زیادہ ہوگا. یہ بریکنگ نیوز ہے، 2025 کے اندر جتنے بھی ستارے ہیں وہ گردش میں ہوں گے اور ہر انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، ہر انسان کی زندگی چینج ہو سکتی ہے. بشرط یہ کہ اسے کوئی بھی موقع ملے اسے ضائع نہ کرے، اسے ہاتھ سے پکڑے اور محنت کرے. محنت شرط ہے، ہر انسان اپنی لائف 2025 میں چینج کر سکتا ہے. یعنی کہ آنے والا جو سال ہے 2025 غریب انسانوں کے لیے بھی، میڈل کلاس کے لیے بھی، امیر کے لیے، سب کے لیے برابر ہے اور سب کے لیے اپرچونیٹی لے کے آ رہا ہے. جتنی جو محنت کرے گا اتنا اس کا ریوارڈ مل جائے گا.
جی سر بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بریف کر دیا. انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ تکلیف دیں گے, آپ کے ٹائم کا بہت زیادہ شکریہ. انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.